سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرض کروں اس کے پہلے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی کے موبائل اگر چالو ہو اور ساؤنڈ بڑا ہو تو برائے مہربانی یا تو سائلنٹ کر لے یا تو پھر آواز کم کر لے. کیا ہوتا ہے ایک بار وہ موڈ میں آ گئے بیان کے اور ڈسٹرب ہوا نا، آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پہلی بات یہ. دوسری بات، شور گول چلا پکار کچھ کرنا نہیں ہے. یہ محفل مصطفیٰ ہے، یہ کوئی دنیاوی گانے باجے کی محفل نہیں ہے. ہاں ہاں وہ ہی کرنے کو. جس کو شور برپا کرنا ہے اس نے باہر چلے جانے کا. جس کو موبائل سے زور میں باتیں کرنا ہے ہمارا کوئی اعتراض نہیں، باہر جا کے اس نے کرنا. ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم جو الگ الگ چیز میں رہتے ہیں اور اس میں خلل پیدا ہوا نا، پھر ہم بھی بھول جاتے ہیں ہم کہاں تھے کہاں نہیں. تو یہ بات کا پہلے خیال رکھیں. دوسری بات کہ آج کی مجلس جو ہے آخری ہے. ویسے تو وقت کی بندھن کی وجہ سے میں نے بہت شارٹ لیا یہ سال. اگر میں میرے حساب سے لیتا تھا تو پھر الحمدللہ بہت ہی صحیح ہوتا. خیر کوئی بات نہیں، جب تک ہے تب تک اطمینان سے سنیے. تھوڑا وقت ہونے لگا تو مجھے اشارہ کیجیے. ہم کو 9:15 تک پورا دعا کے ساتھ کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دن کے اور اس رات کے اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے. کم محنت میں زیادہ منافع کمانے کے ایک ذریعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صرف 3 مرتبہ صبح درود پاک پڑھے، 3 مرتبہ شام میں پڑھے، پورے دن کے چھوٹے چھوٹے گناہ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قتل حسین ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی، روشنی بڑھتی گئی. مرحبا ذرت اے حسین، مرحبا ذرت حسین، سر دیا لیکن بات نہ جانے دی. جس نے حق میدان کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر کل سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. برادران ملت اسلامیہ، قابل و قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و شراب کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد کربلا کی سرزمین اور امام حسین، کربلا کی سرزمین اور امام حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یزیدی مر گئے، مٹ گئے، ان کے نام لیوا کوئی نہیں، لیکن نواز رسول کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا صدقہ ہے. مجھ جیسے گناہگار، خطاکار، بدکار، سیاہ کار کے زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے پیارے نواسے کا ذکر کرا رہا ہے. یہ ہمارے مقدر ہے اور آپ لوگوں کی یہ مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نواز رسول کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور مائیں بہنوں کو بھی قبول اور مقبول عطا فرمائے. دیکھیے ایمان والو، کل تک ہم نے سنا کہ یزید کا انتقال ہوا. یزید کا انتقال ہونے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر
کوفہ والوں نے، دمشق والوں نے، عراق والوں نے، شام والوں نے بیعت کر لی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں خفیہ سازش سے مروان نے خفیہ سازش سے ملک کے شام پہ قبضہ کر لیا، اور ملک کے شام پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں کا حکیم بنا، اور مرتے وقت اپنے بیٹے عبد الملک کو جانشین بنایا، جس کے متعلق عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ آدمی بیٹا پیدا کرتا ہے، دیکھیے غور سنیے، آدمی بیٹا پیدا کرتا ہے، لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ مروان سے بھی زیادہ ظالم گزرا وہ عبد الملک، حالانکہ عبد الملک پہلے ایسا نہیں تھا۔ عبد الملک قرآن شریف کا علم رکھنے والا، عبادت کرنے والا، صحابیوں کے صحبت میں بیٹھنے والا شخص تھا، لیکن جیسے ہی باپ نے اسے امیر المومنین بنا دیا، پھر وہ تکبر میں آیا، پھر وہ ایسا تکبر میں آیا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا، اے امیر المومنین، تم اتنا علم رکھنے کے باوجود شراب خور بھی ہو گئے، شراب بھی پینے لگا؟ تو کہتا ہے شراب خوری نہیں، میں خون ریزی بھی کرنے لگ گیا۔ اتنا اسلام کو نقصان پہنچایا عبد الملک۔ اب امام علی مقام کے شہادت کے بعد اس کے دور خلافت میں کوفہ کا حکیم مختار شبکی کو بنایا گیا۔ مختار شبکی نے یہ قسم اٹھائی، قسم لی کہ نواز رسول کے قاتل کو چون چون کر قتل کروں گا، چون چون کر ماروں گا، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی مجھ پر لعنت ہو۔ اب کیا تھا، مختار شبکی نے سب سے پہلے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا، کل صبح میں ایک ایسے شخص کو لاؤں گا اور پورے لوگوں کے سامنے قتل کر دوں گا کہ جسے دیکھ کر دنیا والے بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب اس نے مجلس میں ایک تھا رازدار، وہ سمجھ گیا مختار شبکی کیا کہنا چاہتا ہے۔ عمر بن سعد، ابن سعد، اس نے جا کر کے ابن سعد سے کہا، ابن سعد کل تجھے بلا کر قتل کر دیا جائے گا، انتظام کر لے رات میں ہی، ورنہ کل بڑے دربار میں تجھے مارا جائے گا۔ ابن سعد کہتا ہے مختار شبکی تو میرا دوست ہے، اس کے میرے تعلقات اچھے ہیں، وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اب مختار شبکی نے اپنے کوتوال کو بھیجا، جاؤ ابن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ابن سعد کے گھر پر جب پہنچے تو ابن سعد اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ان سے کہو کہ میں خلوت نشین ہو چکا ہوں۔ یہ عربی لفظ ہے خلوت نشین، اس کا مطلب پردہ، میں باہر نکلنے والا نہیں، میں نے پردہ نشینی اختیار کی ہے۔ جیسے اعتکاف والے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں، ویسے انہیں خلوت نشینی اختیار کی۔ تو پھر اس کے سپاہیوں نے اس کے بیٹے کو پکڑ کر لایا۔ بیٹے کو پکڑ کر لانے کے بعد مختار شبکی پوچھتا ہے، تیرا باپ کہاں ہے، ابن سعد کدھر ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی، پردہ نشینی اختیار کیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ مختار شبکی کو طیش آتا ہے اور کہتا ہے جب فرزند رسول، نواز رسول پر مصیبت کا وقت تھا، اس وقت مقابلہ کرتا تھا، اس وقت اس نے خلوت نشینی نہیں اختیار کی، اس وقت پردہ نشینی نہیں اختیار کی۔ چنانچہ اور سپاہیوں کو بھیجتے، جاؤ ابن سعد کو پکڑ لاؤ، نہیں آئے تو قتل کر کے لاؤ۔ اب گئے کوتوال، ابن سعد کو اسی کے گھر میں جو ہے قتل کر ڈالا، اور اس کا سر مختار شبکی کے سامنے لایا گیا۔ مختار شبکی کہتا ہے اس کے بیٹے سے، پہچانا یہ کون؟ تو کہتا ہاں یہ تو میرا باپ ہے۔ اب باپ کے بنا جینے میں مزہ بھی نہیں ہے۔ تو مختار شبکی کہتا ہے ٹھیک کہا تو نے بیٹا، میں تجھے بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کو بھی قتل کرا ڈالا، اور یہ کہا پورے مجمع میں، دیکھو باپ کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ حالانکہ وہ مقام کو یہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں نے انہیں اتنی تو سزا دے دی۔ اب اس کے بعد پھر
मुख्तार शफकी कहता है, मुझे हर उस शख्स का नाम बताओ, हर उस शख्स का पता बताओ जो नवासे रसूल को कत्ल करने में शामिल था। लोगों ने कहा खुली बिन यजीद। ये खुली बिन यजीद कौन? कि जिसने इमाम हुसैन के सर अक़दस को नेज़े पर लेकर कूफा के बाजार में घुमा, दमिश्क तक ले गया, वही खुली बिन यजीद। खुली बिन यजीद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तार शफकी ने आदमी भेजे। अब जैसे ही खुली बिन यजीद को इसका इल्म हुआ, अपने बेटे से कहता है, उससे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, छुप कर बैठा। बैठा तो कहाँ छुप कर बैठा? टोकरा में। किधर? टोकरा। जैसे गांव में टोकरे के नीचे मुर्गियां नहीं रखते हैं, वैसे ये चिपक कर बैठा टोकरा के नीचे। मुख्तार शफकी के आदमी आए और पूछा उसके बेटे से, कहाँ है खुली? तो वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सिपाहियों ने मुख्तार शफकी के आदमी ने कहा, पूरा घर छान मारो। और जब वो टोकरा उठाया गया तो उसके नीचे छुप कर बैठा हुआ, पकड़ लिया, मुख्तार शफकी के सामने दरबार में लाया गया। मुख्तार शफकी कहता है, अरे खुली बिन यजीद, याद है तुझे कि तूने नवासे रसूल को तड़पाया और नवासे रसूल के सर अक़दस को लेकर के घुमा? अरे लोगों, तुम देख लेना, सबके सामने मैं इसे कत्ल करता हूँ। कत्ल कर दिया और उसके चेहरे को, जो उसके सर को नेज़े पर लटका करके गवर्नर हाउस से नीचे फेंक दिया और उसके बदन को जलाकर राख कर दिया। खुली बिन यजीद का भी खात्मा। उसके बाद समर। ये समर कौन है? जो इमाम हुसैन के सीने पर बैठा था, और जब मेरे नवासे रसूल सजदे में गए तो इसी ने गर्दन पर तलवार चलाई। समर को जब इल्म हुआ कि अब मेरे मुकाबले के लिए मुख्तार शफकी ने आदमियों को भेजा है, समर कूफा से निकला, घोड़े पर सवार होकर दौड़ा 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 एक किसान के खेत में चला गया। किसान को धमकाया, अगर मेरा पता किसी को बताए तो कत्ल कर दूंगा, जा करके खेती में छुप गए। अब मुख्तार शफकी के आदमी पीछा करते करते आए खेती में और किसान से पूछा, फला फला शख्स को देखा है? अब वो जुबान से तो नहीं कह सकता था, लेकिन उसने इशारा कर दिया। मुख्तार शफकी के आदमी गए, उसे पकड़ा और वही उसे कत्ल कर डाला और उसके लाश को फेंक डाला, जिसे कुत्ते चील कौवे खा ले। समर का भी खात्मा मुख्तार शफकी के हाथों से। इसके बाद इब्ने सुबी नाम का एक शख्स था, इब्ने सुबी। इसने क्या किया था? हजरत अब्बास के बदन पर घोड़े दौड़ाए थे, घोड़े के टाप रौंदा था हजरत अब्बास के बदन को, उनका लिबास निकाला था और इमाम हुसैन को तीर मारा था। उसको पकड़ करके मुख्तार शफकी के दरबार में लाया गया। मुख्तार कहता है, अरे इब्ने सुबी, तू ही वही है ना जिसने अब्बास के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, इमाम हुसैन को तीर मारा? अब देख, पूरे दरबार के सामने मुख्तार शफकी हुक्म देता है, अरे मेरे सिपाहियों, तुम भी तीर ले आओ, नेज़े ले आओ और सबके सामने इस बदबख्त को तीर बरसाओ, नेज़े बरसाओ। इब्ने सुबी भी जो है वही ढेर हो गए। इसके बाद एक जैद नाम का आदमी था, जैद नाम का आदमी था। ये बदबख्त ऐसा था कि इसने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को एक ऐसा तीर मारा था जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील के पेशानी को लगा, और उन्होंने बचने के लिए हाथ लगाया तो हाथ के साथ जो है पेशानी को तीर लगा, हाथ ऐसे ही पेशानी पर रहा। आपने निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया, तो इसी बदबख्त ने जैद जिसका नाम था, एक तीर हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील के पेट में मारा और वहीं से आप शहीद हुए। मुख्तार शफकी के बाद दरबार में जब लाया गया, मुख्तार शफकी कहता है, ऐ नवासे रसूल के कातिल, ऐ रसूल का खानदान उजाड़ने वाले, तू ही वही बदबख्त है। लिहाजा पूरे दरबार के सामने मुख्तार ने यही कहा कि इसके भी पेशानी पर तीर मारो और इसके पेट में भी तीर मारो और इसे जो है कत्ल कर दो। सिपाहियों ने अमल किया, जैद भी मारा गया। ये सब जहन्नम के हकदार बने। इसके बाद मुख्तार शफकी कहता है, और कोई है? तो एक साथ में 3-4 आदमी को जमा करके लाए।
लाने के बाद मुख्तार शफकी कहता है, اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، میں حسین بن علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ حسین کہاں ہے؟ تو وہ لوگ خاموش. کہتا ہے اے لوگو تم ہی نے تو حسین بن علی کو شہید کیا. تو وہ 3-4 لوگ کہتے ہیں اے مختار شفقی ہم مجبور تھے، ہم لاچار تھے، ہمیں زبردستی لایا گیا، زبردستی ہمیں فوج میں داخل کیا گیا اور ہم نے صرف تیر برسائے، کسی کو قتل نہیں کیا. جیسے ایسے کہہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ہم نے تیر برسائے، کسی پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا. مختار شفقی کہتا ہے ایسا؟ اب تینوں چاروں کو بھی لائن میں کھڑا کیا، صرف تیر ہی برسائے تھے نا تم نے، اب اس کے سپاہیوں کو حکم ہوتا ہے صرف تیر ہی برساؤ. تیر ہی برسائے، چاروں بھی جگہ پر ڈھیر ہو گئے. مختار شفقی نے کہا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو اور سب کے سامنے جلا دو، تاکہ دنیا کو سبق ملے نواز رسول کا قاتل جو ہے نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے اور آخرت میں تو نہیں، آخرت میں تو عذاب ہی عذاب، اس میں کوئی شک نہیں. ایک حکیم بن طفیل تھا، حکیم بن طفیل کو پکڑا گیا، اس نے بھی نواز رسول کو سینے پر گھوڑا دوڑایا اور نواز رسول کو تیر مارا. تو حکیم بن طفیل کو جب پکڑایا گیا، پکڑنے کے بعد مختار شفقی کے سامنے لایا گیا، اس نے بھاگنے کی تیاری کی تو مختار شفقی نے سپاہیوں کو بھیجا، بیچ راستے میں سپاہیوں نے اس کو مار دیا اور مختار شفقی پیچھے چلا گیا اور بیچ راستے میں مختار شفقی کہتا ہے اس کے جسم کو جلا دو. جلا دیا گیا اور جب تک جل کر کوئلہ نہیں ہوا مختار شفقی وہی کھڑا رہا. تو حکیم بن طفیل بھی مارا گیا. اس کے بعد سب سے بھیانک انجام ہوا ابن زیاد کا. یہ سننے کے قابل ہے. مشکا شریف میں باقاعدہ اس کا حوالہ آیا ہے. اب پیج نمبر مجھے نہیں معلوم لیکن مشکا شریف میں اس کا حوالہ آیا ہے ابن زیاد کا. ہوا یوں کہ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مختار شفقی کی گرفتاری کے لیے سپاہی کو بھیج رہا ہے تو ابراہیم بن مالک کے سرداری میں مختار شفقی نے سپاہیوں کو بھیجا. تو ابن زیاد نے اس وقت موصل میں رہتا تھا، موصل سے لے کر 3000 کی فوج، کتنی؟ ابن زیاد نے 3000 کی فوج ساتھ میں لیا اور موصل شہر سے بھاگنے لگا. مختار شفقی کے آدمی بھی پیچھے گئے اور برابر دریائے فرات کے کنارے ہی ابن زیاد اور ابراہیم بن ملک ان میں جنگ ہوئی. صبح سے لے کر شام تک جنگ چلی. غروب آفتاب کے وقت جو ہے ابن زیاد مارا گیا. دین کیا تھا؟ جمعہ تھا. تاریخ کیا تھی؟ محرم کی 10 تھی. سال کیا تھا؟ 67 ہجری، یعنی کربلا کے 6 سال بعد. اب ابراہیم بن ملک نے ابن زیاد کے سر کو اور باقی اس کے سرداروں کے سر کو لے کر کے اسی طرح لایا جس طرح یہ لوگوں نے امام حسین کے سر اقدس کو لائے تھے. دربار میں رکھا گیا اور ابن مختار شفقی کہتا ہے پورے کوفہ والوں کو دعوت دو، آج پورے کوفہ کو سجا دو اور پورے کوفہ والوں کو دعوت دو کہ وہ دربار میں شریک ہو جائے. پورے مرد، عورتیں، بچے سب کے سب کھچا کھچ دربار میں حاضر. مختار شفقی نے سب کے سروں کو رکھا، ابن زیاد اور اس کے ساتھی کو سروں کو رکھا گیا اور مختار شفقی نے مخاطب ہو کر کہا اے لوگو دیکھو نواز رسول کا قتل کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ بھی مارے گئے. اتنا ہی نہیں، ابن زیاد کو تو بڑا بھیانک انجام ہوا. جیتے جی مشکا شریف کی حدیث میں ہے جب یہ سروں کو رکھا گیا نا تو خود بخود ایک سانپ نمودار ہوا. خود بخود ایک سانپ نکل آیا اور وہ تمام لوگوں کے سروں کو پار کرتا ہوا ابن زیاد کے قریب آیا. ابن زیاد زندہ نہیں ہے، صرف سر کا کہہ رہا ہوں میں. ابن زیاد کے نتنے سے اندر چلا گیا اور منہ سے باہر آیا. ایسا کتنے بار کیا؟ 3 بار کیا وہ سانپ نے. 4تھی بار جو چلا گیا اللہ جانے کیا ہوا، غائب ہی ہوا. لوگوں پر اتنا خوف طاری ہوا، اتنا لوگ ڈر گئے کہ نواز رسول کے قتل کرنے والوں میں
جس کی سب سے بڑی سازش تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ بھلے تیرا سر قلم ہو جائے، میں دنیا والوں کو دکھا دوں گا جو میرے محبوب کے محبوب نواسے رسول سے دشمنی کرے اس کے لیے میری سزا بڑی بھیانک ہے۔ ان عذابی ربک لشدید، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال دمشق، ملک شام، عراق، کوفہ، جہاں جہاں کے لوگ شریک تھے، پورے شہر میں چیچک کی بیماری پھیل گئی۔ کون سی؟ چیچک کی بیماری۔ کئی ہزار لوگ اس میں مر گئے، کئی ہزار۔ کئی لوگ اندھے ہو گئے، کئی عذاب میں گرفتار ہو کے ذلت کی موت مرے۔ 6,500 لوگوں کو تو صرف مختار شبکی نے مارا۔ کتنے؟ 6,500 لوگوں کو صرف مختار شبکی نے مارا۔ کچھ چیچک کی بیماری میں مر گئے، کچھ اندھے ہو کر مر گئے، کچھ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے معلوم ہے آپ کو؟ 1,40,000۔ کتنے لوگوں پر عذاب نازل ہوا؟ 1,40,000 لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، جبکہ صرف 22,000 کے لڑنے میں 1,40,000 پر اللہ نے کیوں عذاب نازل فرمایا؟ اس کا میں بعد میں خلاصہ کروں گا۔ اس کے بعد